الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى واذكر في الكتاب مريم. وقال تعالى وذكرهم بأيام الله. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میں تمام مہمانان گرامی قدر کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے نکال کر اس میں شرکت کی، اور بالخصوص ہمارے مرشد، ہمارے مربی حضور پیر غلام محمد فخر الدین فخر سجادہ نشین آستانہ عالیہ طہیرہ شریف کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی. گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم آج پیر شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں. یہ مجلس ان کی نسبت کے ساتھ قائم ہے اور ان کی نسبت کے ساتھ قائم ہونے والے مجلس اور ان کے ذکر کے لیے منعقد ہونے والی مجلس، اس ایک نقطے کو آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے 4 مختلف مقامات سے آیات کریمہ کے 4 متعلقہ حصے بیان کر دیے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسی نسبت کا خیال اور اسے مستحکم کرنے کی فکر کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی سنت ہے. اللہ اور اللہ والوں کا ذکر کرنا اور سننا یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی سنت ہے. گرامی قدر، میں نے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ. اے میرے حبیب، اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا کہ اے میرے حبیب، میری اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر ہے. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. موسیٰ میرا بندہ مخلص ہی نہ تھا بلکہ بندہ مخلص تھا، میرا نبی اور رسول، میرا نبی اور رسول تھا. اب مخلص اور مخلص ان دو میں فرق ہے. مخلص کا معنی یہ ہے کہ جو نفس کی ہوا و حوث سے کلیتاً پاک ہو کر اللہ رب العزت کی دامن حفاظت کیا. مخلص کا معنی ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت میں آ چکا ہوتا ہے. مخلص اسے کہتے ہیں جو سچے دل سے کوشش کرتا رہتا ہے گناہوں سے بچنے کی، کہ میرے اس کام میں جو میں کام کروں، افعال کروں، کام کاج کروں، معاملات
اللہ کے ساتھ معاملہ، لوگوں کے ساتھ معاملہ، اس میں کہیں نفس کی آڑ نہ آ جائے، کہیں نفس میری اس خالصیت، کہیں نفس میری نیت کی خالصیت، سنسیئرٹی اور پیورٹی میں فرق نہ ڈال دے، اس کو گدلا نہ کر دے۔ تو جو اخلاص کے لیے محنت کرتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے مخلص۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے مخلص ہے۔ اور مخلص وہ ہوتا ہے جو کلیتاً ان تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی دامن حفاظت میں آ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ دو مرتبے بیان ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آیت میں، ایک ان کا نبی اور رسول ہونا اور ایک ان کا خالص بندہ مخلص ہونا۔ ان کی خالصیت، سنسیئرٹی اور پیورٹی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا نیک بندہ ہونا، صالح ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ پہلے بیان کیا۔ ان کا نبی اور رسول ہونا بعد میں بیان کیا۔ تو گویا عباد مخلصین اور عباد مخلصین، ان کا ذکر کرنا اور آگے بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی سنت ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں یاد کیا۔ تو میں نے سورہ مریم کی آیت کریمہ کا دوسرا آیت کریمہ کا ٹکڑا بیان کیا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے حبیب میری اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا ایک نبیہ کے ذکر کو بھی چنا، تو گویا ایک نبی کے ذکر کو بھی چنا اور ایک ولیہ کے ذکر کو بھی چنا۔ حضرت مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ گویا ایک ولی کے ذکر کو بھی چنا اور ایک نبی کے ذکر کو بھی چنا، تو اسے یاد بھی کریں اور آگے بیان بھی کریں۔ تو دو ریفرنس ہمارے پاس ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے جو میں نے تیسری آیت کریمہ بیان کی وَاذْكُرْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے خاص بنائے ہوئے دن، یعنی دن میں جن دنوں میں اللہ کا کوئی ذکر ہوا یا اللہ نے کسی قوم پر مہربانی کی یا کسی قوم پر عذاب اتارا یا کسی قوم کو خوشخبری سنائی، تو وہ جو دن تھے وہ اللہ کے دن ہوتے تھے۔ فرمایا ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کریں۔ اب اللہ کی اپنی ذات کی نسبت سے تو کوئی دن نہیں بنتا، نہ اللہ کسی دن پیدا ہوا نہ کسی دن پیدا ہونا۔ جب وقت نہیں تھا تو اللہ تھا، جب وقت نہیں ہوگا تو اللہ تھا بھی ہوگا۔ جب دن رات نہ تھے، ایام لیالی نہ تھے، یہ صبح و شام نہ تھے تو اللہ تب بھی تھا، مگر اللہ کے دن یاد کیجیے۔ اب اللہ کے دن کون سے؟ ہاں، اللہ کی زندگی میں ایسے ایونٹس ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جن کی نسبت سے اللہ کا دن ہو جائے تو پتہ چلا کہ وہ دن مخلوق میں سے کسی کی طرف منسوب ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اس کی نسبت مخلوق میں سے کسی کی طرف ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو اپنا دن قرار دیا کہ یہ میرا دن ہے۔ وہ دن کون سے دن ہے؟ وہ اہل اللہ کے دن، جن دنوں میں اللہ والے پیدا ہوئے، کیونکہ
انبیاء کرام نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہدایت نصیب کرتے ہیں، تو وہ نعمت ہو گئے۔ تو دنیا میں ہر چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہے وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ہے۔ جب اللہ کی نعمت ملے اسے خود بھی یاد کر اور لوگوں کو آگے سنا بھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے جس شکل میں بھی تجھے میری نعمت ملے، اللہ فرما رہا ہے، اسے خود بھی یاد کر اور آگے لوگوں کو بھی سنا، فحدث، اور اس سے آگے بیان بھی کر۔ تو جس شکل میں بھی نعمت ملے، تو اولیاء اکرام بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی نعمت ہے، سبزہ نعمت ہے، سبزہ نعمت ہے، ہر چیز جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور مخلوق کے لیے فائدے کا باعث کرتی ہے وہ نعمت ہے، سبزہ نعمت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس دنیا کی جو ابتدا ہے وہ پانی سے، ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ زمین کو سیراب کرتا ہے، اس لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ دلوں کو سیراب کرتا ہے، وہ خوش دلوں کو تر کرتے ہیں، وہ دلوں میں محبت لاتے ہیں۔ وہ دل جو اللہ کے لیے دھڑکنا بند ہو چکے ہوتے ہیں، جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان دلوں کو دوبارہ زندگی بخشتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے دھڑکنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اللہ ان کو نئی زندگی دیتے ہیں، ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ تو پانی اور سبزہ اس سب سے بڑھ کر بڑی نعمت کو اللہ کی نعمت، اللہ والوں کی نعمت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں کو آتا ہے، وہ انسان کو راہ راست پر لاتا ہے۔ ان مجالس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو آپ کے ذہن نشین رکھنے کے لیے میں نے 4 آیات بینات آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایسی مجالس کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ اس خیال سے کہ اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، تو میں نے 4 آیات بطور ریفرنس آپ کے ذہنوں میں رکھی، ذہن نشین کی۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ ایسی مجلس، ایسی محافل، اس کی غرض و غائب کیا ہوتی ہے؟ کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور بندوں کے دلوں کو زندگی اور روشنی حاصل کرنے کی سبیل پیدا کرنا۔ یہ سب طریقے کا، یہ مینز ہے، ڈیوائسز ہے، طور طریقے جو آپ مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اور آپ کا دل نیکیوں کے ساتھ جڑتا ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ جڑتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہماری ان مجالس کو صرف اور صرف رسمی روایات کا نام دے دیا گیا۔ چند سالوں سے، بلکہ پچھلی ہی صدی سے اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ خانقاہی نظام کتنا عمدہ نظام تھا۔ اس خانقاہی نظام میں دلوں کو تقویت ملتی تھی، اس خانقاہی نظام سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تھے۔ مگر آج کل کے دور میں فتنہ پرستی میں اس کو صرف رسم و رواج کا نام دیتے ہیں، دین کو، تصوف کو صرف اور صرف رسم و رواج کا نام دے دیا۔ مگر اس فتنہ پرور دور میں اور اس مشکل ترین دور میں ہمیں ایک ستارہ بن کر ایک چمک نظر آتی ہے، جنہوں نے نہ صرف تصوف پہ کام کیا بلکہ اپنے خانقاہی نظام میں ایسی مجالس کا انعقاد کیا جو تصوف
کی کمال جو تصوف کی اصل حقیقت جو کمال ہو چکی تھی، اس کو بحال کرنے کے لیے بہت ہی عمدہ قدم اٹھایا۔ وہ روشن ستارے ہمارے مرشد مربی حضور خواجہ غلام محمد فخر الدین فخر سجادہ نشین آستانہ عالیہ تلیرہ شریف ہیں، جنہوں نے نہ صرف ماہانہ محفل کا انعقاد کیا اور نہ صرف ادھر تصوف سکھانے تک محدود کیا، بلکہ ایسی چیزوں کا انعقاد کیا کہ جن سے نوجوان نسل بھی اس کی طرف راغب ہو سکے، نوجوان نسل بھی اس کے لیے راغب ہو سکے، مگر ہمارے اندر اس نے طلب نہیں ہے۔ ہم اپنے مرشد کے پاس آتے ہیں، اپنے مربی کے پاس آتے ہیں، تو آتے ہیں صرف دنیا کی طرف کے لیے کہ میرے پاس مال و متاع بہت کم، میرا کاروبار نہیں چل رہا، تو ہم صرف دنیا کے لیے آتے ہیں۔ کبھی مرشد سے ہم نے آخرت کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، اپنے مولا سے ملنے کے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا، کبھی حضور علیہ السلام کے عشق کے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ جب بھی آئے دنیا کی طلب لے کر آئے، مگر دین کی طلب ہمارے اندر ختم ہوئی۔ جب تک ہمیں طلب نصیب نہیں ہوگی، اس نے طلب نصیب نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنے مرشد سے کچھ حاصل نہیں کریں۔ دنیا میں سب سے عظیم ترین جو رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ جب تک بیٹا رو کر اپنی ماں سے دودھ طلب نہ کرے، تب تک ماں اسے دودھ نہیں دیتی۔ جب تک آپ اپنے مرشد و مربی سے فیض کے لیے کچھ طلب نہیں کریں گے، اپنی آخرت کے لیے کچھ طلب نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے کچھ طلب نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو کس طرح عطا کرے؟ اس نے طلب کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اس شعر پر اختتام کروں گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت تو عام ہے جوڑے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔